اگر انسان اپنی مرضی کو غالب کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ دل کرتا ہے انسان سوتا ہی رہے، کھاتا ہی رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی مرضی سے نہ کرے۔ سونے کا ایک وقت ہے، جاگنے کا ایک وقت ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ترتیب پہ لائے۔ اگر وہ اپنی ترتیب پہ لے آتا ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ پرسکون ہے۔ ہماری سب سے پہلی جماعت پاکستان سے امریکہ میں گئی 1954 میں، تو بحری جہاز میں وہ جا رہے تھے، کراچی سے نیو یارک کا سفر تھا۔ تو رستے میں ان کے پاس جب وہ ٹریول کر رہے تھے، اپنے اعمال کرتے تھے، اذان دے کے نماز پڑھتے تھے، تعلیم کا لگاتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، گشتیں کرتے تھے، اور اپنے تسبیحات، اپنا ذکر کار، یہ سارے معمولات وہ جہاز کے اندر بھی وہ جو مسجد والے اعمال ہیں وہ پورے کر رہے تھے۔ تو ان کے پاس کیپٹن جہاز کا آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے اسی روٹ پہ ٹریول کر رہا ہوں، تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ مجھے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا بڑا حیران کن میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ میرے سفر میں کوئی طوفان نہیں آ رہا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ نیک ہیں، آپ کی وجہ سے یہ طوفان نہیں آ رہا۔ تو اس جماعت میں قاضی صاحب تھے، عبدالقادر صاحب سرگودا سے تھے، ابراہیم صاحب کراچی سے تھے، 4 ساتھی تھے، 3 ساتھی انگلش جانتے تھے، ایک ساتھی جو قاضی صاحب تھے وہ انگلش نہیں جانتے تھے۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا یہ کیپٹن کیا کہتا ہے جہاز؟ تو ان کا جی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا جہاز بڑے بخیر و خوبی خیر وفیت سے جا رہا ہے، پہلے یوں ہوتا تھا۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ اس کو بتاؤ کہ ہماری وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ یہ ہم اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات روزانہ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو جا کے اللہ کی باتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اعمال کرتے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر ہوتے تھے۔ ان اعمال کی طاقت ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں اس طوفان سے بچائے ہوئے ہیں اور ہمارا سفر عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ان میں طاقت ہے۔